باب اذا صلى في ثوب له اعلام ونظر الى علمها، ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے، ثوب موصوف ہے، لہو اعلام کہ اس کپڑے کے بہت سے نقشے ہیں، نقشے اس پر بنے ہوئے ہیں، ونظر الى علمها، اور نماز کے دوران اس کی نقشوں کو آدمی دیکھتا ہے، نمازی آدمی دیکھتا ہے نہیں، نگاہ پڑ جاتی ہے ان پر، تو هل تفسد صلاته ام لا، کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن نماز کی جو خشوع اور خضوع ہے اس کو یقیناً یہ چیزیں فوت کر دیتی ہے۔ باقی براہ راست اگر خوشی سے نقشوں کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے تو کراہیت آ جائے گی، لیکن نگاہ پڑنا، نظر ڈالنا الگ ہے، نظر کا ڈل جانا الگ ہے۔ نظر پڑ جائے، براہ راست مستقل ان نقشوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے غافل ہو رہا ہے، تو نماز تو اس کی صحیح ہوگی فقہا کے ہاں، لیکن ایک کراہیت آ جائے گی۔ باب اذا صلی فی ثوب له اعلام ونظر الى علمها، اور نقشوں کو دیکھتا ہے، هل تفسد صلاته ام تصح، جی صحیح، جواب یہ ہے کہ نماز صحیح ہو جائے گی۔ وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیسۃ، آپ نے ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی، لہا اعلام جس کے نقشے تھے، فنظر الى اعلامها، ان کے نقشوں کو دیکھا نہیں، نگاہ پڑ گئی، نظرتاً اچانک نگاہ پڑ گئی، فلما انصرف من صلاته، جب نماز سے فارغ ہو گئے، قال اذهبوا بخمیصتی هذه، میری اس چادر کو، نقشے نگار والی چادر کو لے جاؤ، الى ابی جہم، ابو جہم کے پاس، واتونی بانبجانیت ابی جہم، اور ابو جہم کی سادی چادر لے کر کے آ جاؤ جس پر نقش نگار نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انبجان جگہ ہے، یہ ہے کہ ابو جہم کی انبجانیہ والی چادر لے کر کے آ جاؤ، تو اس گاؤں سے ان علاقے سے چادریں بنتی تھی، اس وجہ سے ایک یہ کہ اس کا ترجمہ کریں گے، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَةِ أَبِي جَهْمٍ، ابو جہم کی سادی چادر لے کر کے آ جاؤ جس پر نقشے نہیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ ابو جہم کی انبجانیہ والی چادر جو اس علاقے سے بنتے تھے، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، اس لیے کہ اس چادر نے، خمیصہ نے مجھے غفلت میں ڈالا اور مجھے یہ ہے کہ میری توجہ ہٹا دی اپنی نماز سے ابھی۔ وقال هشام بن عروة عن ابي عائشة رضی اللہ عنہ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كنت انظر الى علمها وانا في الصلاة، میں ان کی نقشوں کو دیکھ رہا تھا اس چادر کی، یعنی نگاہ میری پڑ رہی تھی، حال یہ کہ میں نماز کے دوران نماز میں مصروف ہوں، فاخاف، مجھے اندیشہ ہو گیا، ڈر ہو گیا، ان یفتننی، کہیں مجھے یہ غافل نہ کرے اور آزمائش میں نہ ڈال دے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ باب اذا صلی فی ثوب مصلب او تصاویر هل تفسد صلاته، وباب ما ينهى من ذلك، معنی یہ کہ صلیب والے کپڑے کے اندر، صلیب آپ نے دیکھا ہے، صلیب کا نقشہ جو عیسائیوں کا ہوتا ہے، اور یہ صلیب والا کپڑا ہے، اس میں نماز پڑھتا ہے، اور او تصاویر، تصاویر کا عطف ہے ثوب پر، ان صلی فی ثوب مصلب، صلیب والا کپڑا جس پر صلیب کا نقشہ ہے، اور اس پہ یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے، او تصاویر، یا تصویروں کے درمیان میں، تصویروں میں گھرا ہوا ہے، دائیں بائیں اس کی تصویریں ہیں، حل تفسد صلاته، کیا نماز اس کی فاسد ہو جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وباب ما ينهى عن ذلك، اور یہ باب ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے منع کیا جاتا ہے، منع تو ہے صلیب والا کپڑا استعمال نہ کرو، یا صلیب کا نقشہ جس کپڑے پر بنا ہے اس پر کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھو، اور اسی طریقے پر تصویریں جہاں ہو، خیال کر لینا ایک تصویر ہے اور ایک تنقیش ہے، یعنی ایک نقش ہے اور ایک صورت ہے تصویر کا اطلاق قرآن و سنت کی اصطلاح میں ذی جاندار اور ذیل ارواح، گدھے ہے، گھوڑے ہے، کتے ہے، جو حیوانات ہے، حیوانات کے جانداروں کی تصویر پر لفظ تصویر کا اطلاق ہوتا ہے، اور کپڑوں پر جو درختوں کے نقشے، مسجد کا نقشہ ہے، اور اسی طریقے پر بلڈنگوں کے نقشے، پہاڑوں کے نقشے، وہ تصویر نہیں ہے قرآن و سنت کے اصطلاح میں، اس کو نقش کہا جاتا ہے، تنقیش کہا جاتا ہے، اس کی جواز میں کوئی کلام نہیں ہے، وہ بالکل جائز ہے۔ مسئلہ ہے تصویر کا، تصویر کی بہترین تعریف یہ ہے کہ تصویر کو دیکھ کر مصور لہو یاد آ جائے کہ یہ اس کی تصویر حکایت ہے مصور لہو کے لیے، ظاہر ہے کہ میری تصویر ٹیلی ویژن میں آ رہی ہے، میری تصویر کسی کاغذ پر دیوار پر لگا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ کر کے کہتے مولانا منظور صاحب، بس بات ہی ختم ہو گئی، یہ حکایت ہے۔ جو میری تصویر ہے اس کا اطلاق زید پر نہیں ہوگا، میری تصویر کو دیکھ کر کے عمر پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، آگے چاہے وہ مجسمہ ہوں یا غیر مجسمہ ہوں، یہ تو تحریفات شروع ہوگی جب ہم لوگ اس قسم کے ٹیلی ویژنوں میں پڑ گئے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہی تصویر ہے مولانا
تواتر کے ساتھ روایات مروی ہے، اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس زمانے میں بس فساق اور فجار کا زمانہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بابٌ اذا صلی ان صلی فی ثوب مصلب، صلیب والے کپڑے کے اندر نماز پڑھا، او تصاویر یا تصویروں میں گھرا ہوا ہے، دائیں بائیں اس کی تصویریں، حل تفسد الصلاۃ، نماز فاسد ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ لا، نہیں فاسد ہوگی۔ وباب ما ینہی من ذلک، اور اس سے جو منع کیا جاتا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا ایک پردہ تھا، قرام پردہ تھا، سترت بھی جانب بیتہا، گھر کے ایک حصے کو آپ نے چھپا کر کے رکھا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیتی عنا قرامک ھذا، اس پردے کو ہٹا دو، فإنه لا تزاول تصاویرہ، اس لیے کہ اس میں جو تصویریں ہیں تعرض فی صلاتی، نماز کے دوران میرے سامنے پیش آتے تھے، تو اس لیے لا، یہ کہ اس کو ہٹا دو۔ باب من صلی فی فروج حریر ثم نزاہ، ریشم والے کپڑے کے اندر کسی نے نماز پڑھی، ثم نزاہ، پھر اس کو اتار کر کے پھینکا، نماز کیا اس کی فاسد ہو جائے گی؟ جی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا ایک قبا ہے اور ایک فروج ہے۔ قبا اور قبا وہ چوغہ ہے اور وہ جبہ ہے جو کہ سامنے سے وہ چک ہوتا ہے، پیچھے سے نہیں ہوتا، برخلاف اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ اس کے فروج کے کہ وہ ادھر پیچھے سے گدی کی جانب سے بھی اس میں جیسے کہ وہ ہوتا ہے، معنی ہے کہ گردن اور اس کا شق ہوتا ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے تقریباً، تھوڑا سا یہ فرق ہے۔ ان من صلی فی فروج حریر، اس میں ریشم کے چوغے میں اور ریشم کے قبا میں اس نے نماز پڑھی، ثم نزاہ، پھر اس کو اتارا، معنی نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ جی نماز ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ریشم پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ یہاں حدیث میں جو واقعہ آئے گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم والے قبا کے اندر اور فروج کے اندر آپ نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اتار کر کے پھینکا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہ ریشم کی حرمت ابھی تک ثابت نہیں ہوئی تھی۔ ریشم کی حرمت کا حکم مردوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے، یہ حکم آیا نہیں تھا۔ یہ واقعہ اس کے لیے بمنزل تمہید کے ہے کہ حضرت نے اس کو ناپسند کیا، بمنزل حرمت صراحتاً بعد میں آ گئی۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا ریشم کی دھاریاں اس میں تھیں، کچھ دھاریاں تھیں، تو اس میں تو پھر یہ ہے کہ بہرحال کیسا مسئلہ تھا، کراہیت جیسے بھی ہو نماز فاسد نہیں ہوگی مولانا۔ اگر ریشم کا کپڑا پہن کر کے آپ نماز پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير، ریشم کا قبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ میں پیش کیا گیا۔ فلبسه، آپ نے زیب تن فرمایا، فصلى فيه، آپ نے نماز پڑھی، ثم انصرف، جیسے نماز سے فارغ ہو گیا، فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، آپ نے سختی سے اس کو اتار دیا، پھینکا، ایسا لگتا ہے کہ كالكاره له، گویا کہ آپ اس کو ناپسند کر رہے ہیں۔ وقال لا ينبغي هذا للمتقين، یہ متقین کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب متقین کے لیے مناسب نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ اگر یہ اس وقت کی بات ہے کہ حرمت اب تک آئی نہیں تھی تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً اس سے ہے کہ نفرت، آپ نے فرمایا کہ متقین کا یہ لباس نہیں ہے، اور حرمت بعد میں آگے۔ باب ما جاء فی الثوب الاحمر، سرخ کپڑا، مولانا ایک یہ کہ مائل و سرخی، دوسرا یہ کہ خالص سرخ، احمر کانی جس کو کہتے ہیں، احمر کانی خالص سرخ، تو خالص سرخ مردوں کے لیے ناجائز ہے، کراہیت ہے اس میں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خالص کپڑا سرخ، چاہے وہ مرد پہنا ہو بیریش قسم کا، اور یہ ہے کہ لڑکا پہنے، تو پھر یہ ہے کہ کیا ہے، سرخ کپڑا کھینچتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، وہ کھینچتا ہے، اور اس میں کیا ہے، وہ عورتوں کے لیے مناسب ہے، عورتوں کے بدن پہ اچھا لگتا ہے، مرد اس کو نہ پہنے۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ معمولی طور پر مائل بسرخی، مائل بسرخی ہے، اس کی اجازت ہے، بلکہ وہ اس کو بعض لوگوں نے مستحب بھی لکھا ہے۔ یمنی چادریں جو بنتی تھیں، یمنی چادریں جو بنتی تھیں وہ ان میں سرخی ہوتی، اب بھی وہ یمنی چادر یہ میمن لوگ منگاتے ہیں، یمن میں اب تک بھی وہ بنتی ہیں، جیسے کہ اللہ کا بھلا کریے مسقط کا حلوہ ہے، اسی زمانے سے، نبی کے زمانے سے مشہور ہے۔ سرخ یہ کہ کپڑا میں نے کہ مائل بسرخی معمولی ہو تو وہ اجازت ہے، باقی یہ کہ حضرت نے جو زیب تن فرمایا سرخ کپڑا، اس میں کچھ دھاریاں سرخ تھی،
یا یہ کہ اس وقت سرخ کپڑے کی کراہیت اور حرمت کے بارے میں یہ ہے کہ نص نہیں آیا تھا، خالص حرام تو نہیں ہے، کراہیت ہے۔ وبه قال حدثنا قال حدثني عمر بن ابي زايدة عن ابن ابي جحيفة عن ابي قال رايت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في قبة حمراء، ایک خیمے میں دیکھا سرخ رنگ کا، یہ کہ چمڑے کا خیمہ، من ادم، ان چمڑے کا۔ ورأيت بلالا اخذ وضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، بلال کو میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہ وضو کا پانی جس سے آپ وضو بنائیں گے لیا ہوا تھا۔ ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، جو بچا ہوا تھا وضو سے، سمجھے، یا وضو کا استعمال شدہ پانی، دونوں اس پر بحث ہو چکی۔ لوگوں کو دیکھا، لوگ یہ کہ لپک پڑ رہے ذالک الوضوء، اس وضو والے پانی پر جو پانی جو بچ گیا تھا۔ فمن اصاب منہ شیئا تمسح بہ، جو اس میں سے حاصل کرتا تھا تمسح بہ، چہرے پر اپنا ملتا تھا۔ ومن لم یصب منہ شیئا، جس کو کچھ نہیں ملتا تھا، اخذ من بلل ید صاحبہ، اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری میں سے کچھ لیتا تھا، اس تری کو اس کو چہرے پر ملتا تھا۔ ثم رأيت بلالا اخذ عنزة له، بلال کو دیکھا کہ ان کا یہ ہے کہ ڈنڈا اور عصا تھا، جس کا یہ ہے کہ اللہ آپ کو بلا کرے دھار، اور جس کا یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ جس کا دھار وہ یہ ہے کہ لوہے کا ہو، اصن لہو زجن، جو آپ نے پہلے پڑھا ہے۔ ثم رأيت بلالا اخذ عنزة له، آپ نے یہ ہے کہ لے لیا تھا، عصا لے لیا، فرکزا، اور اس کو آپ نے یہ کہ گاڑ لیا میدان میں۔ وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حلۃ، یہ ترجمۃ الباب ہے۔ وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حلۃ حمراء، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرخ لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، مشمرن، تہبند کو آپ نے یہ کہ اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ صلی الی العنزۃ رکعتین بالناس، آپ نے یہ کہ لکڑی کی طرف اور عصا کی طرف رخ کر کے آپ نے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھا دی۔ ورأیت الناس والدواب یمرون من بین یدی العنزۃ، یہ سترہ تھا اور سترہ کے پیچھے لوگ اور جانور گزرتے تھے، اچھی بات ہے جی۔ ورأیت الناس والدواب یمرون من بین یدی العنزۃ، عنزہ کے سامنے سے، معنی یہ کہ عنزہ اور آپ کے درمیان جو حصہ تھا اس سے نہیں بلکہ اس سے پیچھے یہ ہے کہ گزرتے تھے۔ باب الصلاۃ فی السطوح والمنبر والخشب والخشب، چھتوں پر نماز پڑھنا، ممبر پر نماز پڑھنا، والخشب، اور لکڑیوں پہ نماز پڑھنا، جی اس کی اجازت ہے۔ اصل میں بعض لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، مسجد جائز سجدہ، ظرف کا صیغہ ہے، مسجد جائز سجدہ، کہ اللہ نے زمین کو میرے لیے جائز سجدہ بنایا، لہذا مالکیہ کی طرف اس کی نسبت ہے کہ لہذا زمین پر سجدہ ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ اس پر چھت پر نماز پڑھیں گے یا ممبر پر نماز پڑھیں گے یا لکڑی پر یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، لکڑیاں ہیں تو وہاں تو زمین پر یہ ہے کہ آپ کی پیشانی نہیں پڑ رہی ہے، آپ کے قدم زمین پر نہیں ہے، پیشانی آپ کی نہیں ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی، ان پر حضرت رد کر رہا ہے۔ اب اس حدیث کا مقصد کیا سمجھ لو، اس حدیث کا مقصد کیا ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، یہ حدیث تردید میں ہے بلکہ مقام امتنان میں ہے۔ اللہ کا احسان یاد دلا رہا ہے کہ یہود و نصارہ ان کی نمازیں صرف ان کی عبادت گاہوں میں ہوتی تھی، اور ہماری نماز ہر جگہ ہماری نماز ہو سکتی ہے۔ لا تختص حصۃ من الارض دون حصۃ اخرى، کوئی خاص حصہ نہیں ہے جہاں بھی، یہ بھی مسجد ہے یہ بھی مسجد ہے، جہاں بھی زمین کے جس حصے پر بھی آپ نماز پڑھو، اب چاہے اس پر تخت ہے یا اس پر کوئی چھت ہے، خود زمین پر یہ ہے کہ سجدہ آپ کا براہ راست بلا واسطہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ حدیث کا مقصد صرف یہ ہے کہ جیسے ان کی عبادتیں اور ان کی نمازیں ان کی عبادت گاہوں میں ہوا کرتی تھی، اس سے باہر اجازت نہیں تھی، میرے لیے ایسا نہیں ہے۔ لا تختص حصۃ من الارض بدون حصۃ اخرى، ایک حصہ خاص ہو اور مسجد خاص ہو دوسری نہیں، ہر جگہ ہمارے لیے مسجد ہے، ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب زمین پر یہ کہ پیشانی رکھ لینا یہ ضروری ہو، ایسا ضروری نہیں ہے، چلیے گا ان پر رد ہے۔ باب الصلاۃ فی السطوح، چھتوں پر، والمنبر، ممبر پر، والخشب، اور والخشب، اور لکڑیوں پر نماز اجازت ہے جی، اور نماز ہو جائے۔ قال ابو عبداللہ ولم یر الحسن باسا ان یصلی، حضرت حسن بصری اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا تھا کہ ان یصلی علی الجمد، آدمی برف پر نماز پڑھے، برف پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اجازت ہے جی پڑھے۔ معلوم یہ ہو گیا کہ یعنی السجدۃ لا تختص بالارض، زمین پر یہ کہ سجدہ ضروری ہو ایسا نہیں۔ ایک معنی الجمد کا معنی یہ ہے کہ برف، دوسرا جمد کا معنی یہ ہے کہ شوریلی اور سخت زمین پر، شوریلی اور سخت زمین پر۔ آپ کو بتائیں زمین شور سنبل بر نیارت،
زمین شورے سنبل برنیارت درو تخمی عمل زائے مگردان. سمجھتا ہے؟ شوریلی زمین، سم والی زمین. اور پہلے والا معنی وہ بالکل واضح ہے. دیکھا آپ کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے حضرت حسن بصری کوئی نماز پڑھے علی الجمد برف پر، لہذا زمین پر تو سجدہ نہیں ہوا. والقناطیر پلوں پر چاہے وہ پل لکڑی کی ہے کسی چیز کی اس پر ہی ہے کہ وَإِن جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ اگرچہ اس پلوں کے نیچے پیشاب جا رہا، او فوقها بول یا یہ کہ ان کے اوپر پیشاب جا رہا، او امامها یا ان کے سامنے سے پیشاب جا رہا ہے. یہ پل ہے مولانا، یہ پل ہے، اس کے نیچے پورا نالا ہے، کراچی والوں کے تبرکات جا رہے ہیں. فرمایا کہ علی الجمد برف پر نماز پڑھے. اور یہی ہے کہ اللہ کو والقناطیر پلوں پر وَإِن جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا اگرچہ ان کے سامنے پیشاب ہو یا اوپر ہو یا سامنے ہو یا یہ کہ نیچے ہو. اذا کان بینہما سترۃ جب کہ درمیان میں آڑ ہو تو وہ ہوتا ہے، ظاہر چھت سی ہوتی ہے، ایک چھت سی ہوتی ہے، اس چھت کے اوپر پھر مسجد بنی ہوتی ہے. وصلی ابو ہریرہ علی ظہر المسجد ابو ہریرہ مسجد کی چھت پہ نماز پڑھی بصلاۃ الامام امام کی نماز کے ساتھ. اوپر امام نیچے، امام کے ساتھ ضرور کچھ مقتدی ہوں تو پھر یہ کہ اوپر اور اوپر پڑھے آپ نماز، اس میں کیا ہے؟ دوسری منزل پہ، تیسری منزل پہ، چوتھی لیکن امام اکیلا نہ ہو. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ امام کے ساتھ کچھ ہونی چاہیے. علی ظہر المسجد بصلاۃ الامام وصلی ابن عمر علی الثلج حضرت عبداللہ ابن عمر نے برف پر اس نے اللہ کا بھلا کریے کہ نماز پڑھی ہے. برف پر آپ نے یہ تو زمین پر تو نہیں ہے، یہ وضع الجبہۃ علی الارض سجدہ کہتے ہیں، وضع الجبہۃ علی الارض. تو یہ قید کوئی ضروری نہیں ہے. آپ جہاز میں جا کر کے نماز پڑھ رہے، یہ وضع الجبہۃ علی الارض کہاں ہے؟ ریل گاڑی میں پڑھ رہے، وضع الجبہۃ علی الارض بھی نہیں ہے. اور گدھے پر پڑھ رہے، گھوڑے پر پڑھ رہے، اونٹ پر نوافل پڑھنے کی تو اجازت ہے، وضع الجبہۃ علی الارض نہیں ہے. تو سجدے کا معنی وضع الجبہۃ علی الارض یہ کوئی ضروری نہیں ہے. خیال کر لینا، رافضی کہتے ہیں وہ جو ٹھیکر اس کا بنتا ہے، وہ جو ٹھیکر ہے، اس ٹھیکر میں دو قسم کے ٹھیکر استعمال ہوتے ہیں. ایک ٹھیکر کے پیچھے محمد رسول اللہ کی تصویر ہے اور ایک کے پیچھے حضرت علی کی تصویر ہے. محمد رسول اللہ کی تصویر انہوں نے کہاں سے بنائی؟ ایک بنایا، ایک شبی بنایا انہوں نے. وہ شبی میرے پاس بھی ایک تھا، لیکن میرے پاس وہ تھا جو جس وقت یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت ابو طالب لے کر کے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے میں لے کر کے جب شام گئے تو وہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ روم گئے تو انہوں نے پادری نے جو شبی بنائی آپ کی چہرے مبارک کو دیکھ کر کے ایک جو تصویر بنائی، شبی بنائی، وہ مکے میں کسی زمانے میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہوا کرتا تھا. میرے پاس بھی تھی، اب پتہ نہیں آج کل کدھر کر دیا. کچھ ساتھیوں نے مجھ سے اس کو رنگین فوٹو کاپی بھی انہوں نے کیا، بس میں نے ایک رکھا ہوا تھا. وہ آپ کے بچپن کا ہے. لیکن اب رافضیوں نے یہ کر دیا کہ دو قسم کے ٹھیکر ہیں. اب وہ کہتے ہیں ہم اس ٹھیکر کو پوجتے نہیں ہیں. چالاک تو ہے نا، یعنی منافق. کہتے ہیں ٹھیکر کو پوجتے نہیں ہیں، یہ ٹھیکر چونکہ زمین کا حصہ ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، تو اس لیے سجدے میں ہمارے ہاں ضروری ہے وضع الجبہۃ علی الارض، زمین. تو یہ عرض کا ایک حصہ ہے، اس کو ہم اس پر پیشانی. اس لیے وہ قالین پر نماز پڑھیں گے یا اس پر فرش پڑھیں گے تو اس پر بھی یہ کرتے ہیں، اس ٹھیکر کو رکھتے ہیں. اس ٹھیکر کے پیچھے دو تصویریں، ایک تصویر کہ محمد رسول اللہ کی تصویر ہے، وہ تصویر اتنا خوبصورت نہیں ہے. دوسری تصویر چھوٹی سی داڑھی ہے، چھوٹی سی داڑھی بنائی ہے، وہ کشمیری کی کسی کی تصویر ہے، یہ علی کی تصویر ہے. اور امت کو یہ بتا بھی رہے ہیں کہ اصل خوبصورت علی ہے، محمد اتنا نہیں ہے. دونوں جھوٹی تصویریں ہے، دونوں جھوٹی تصویریں. لیکن یہ ہے کہ امت کو غیر محسوس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ علی اللہ کو بھلا کر وہ خوبصورت ہے. اور ظاہر ہے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ تصویر مصور لہو کی حکایت ہوتی ہے. جب یہ تصویر اتنے خوبصورت ہے، مصور لہو اتنا خوبصورت علی، اور یہ تصویر اتنا خوبصورت نہیں ہے تو مصور لہو محمد رسول اللہ وہ بھی خوبصورت نہیں ہوگا. بڑی چالاکی ہے. لیکن آپ سوئے ہوئے الحمدللہ جب سبق ہوتا ہے تو آپ آرام فرما رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جب آپ آرام فرما رہے ہو. کل افریقہ سے علماء میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ الحاد، زندقہ، تزندق پورے عروج پر جا رہا ہے. ہم لوگ پیسے بھی کھپا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. آپ افریقہ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ میں نے کہا میں افریقہ نہیں آتا. امریکہ والے کتنے زمانے سے کہہ رہے ہیں، فرانس والے ہمارے دوست قاری مقبول صاحب کتنے زمانے سے کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں نہیں.
2 مہینے میں ترجمہ قرآن کو چھوڑ کر کے افریقہ جانا چاہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یا امریکہ جاؤں، یہ فاحشات اور متفحشات اور بے حیا یہاں کم ہے، وہاں کی بے حیاؤں کو جا کر دیکھیں، یہاں بہت ہے۔ آپ سمجھے بھی نہیں، سمجھ شریف میں یہ وہ علماء جائیں کہ جو فارغ ہے، سبقوں سے فارغ ہے، اللہ کا درس و تدریس سے، ہم فارغ نہیں ہیں۔ یہ مولانا وصلی ابو ہریرہ علی ظہر المسجد بصلاۃ الامام وصلی ابن عمر علی السلج، خیال کر لینا ذرا۔ وبه قال حدثنا علی بن عبد اللہ المدینی، علی بن عبد اللہ المدینی امام بخاری کو استاد یاد کر لینا مولانا۔ قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابو عازم قال سألوا سهل بن سعد بن اي شيء المنبر، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا من اي شيء المنبر، کس چیز سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر بنا ہوا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر کس چیز سے؟ فقال ما بقي في الناس اعلم به مني، لوگوں میں مجھ سے بڑا عالم اس کا کوئی بھی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ یہ مدینے میں سب سے آخر میں ان کا انتقال ہو گیا، سمجھے؟ تو اس وجہ سے کہتا ہے کہ ما بقیہ فی الناس اعلم به منی، مجھ سے بڑا عالم اس کا کوئی بھی نہیں ہے، میں سب سے بڑا عالم ہوں، اس کو میں جانتا ہوں۔ مدینے میں نے عرض کیا سہل بن سعد کا آخری انتقال ہوا من اصل الغابت، فرماتے ہیں کہ جنگل اور غابہ کے جھاؤ کی درخت کے بنے ہوئے تھے، جھاؤ کی درخت سے بنا ہوا تھا۔ عملہ فلان مولا فلانہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عملہ فلان ترکھاڑ نے اس کو بنایا، یہ میمون اس کا نام تھا، بعض کہتے باقوم اور بعض کہتے میمون، یہ حضرت عائشہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ترکھاڑ تھے۔ عملہ فلان مولا فلانہ، تو فلان سے مراد باقوم یا میمون، میمون زیادہ مشہور ہے، مولا فلانہ عائشہ انصاری، عائشہ انصاریہ کے غلام، لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے لیے انہوں نے بنا۔ وقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین املا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے۔ حین املا، جب وہ تیار ہو گیا، وہ وضیع، اور جس وقت اس کو یہ کہ ممبر کی جگہ پر لا کر کے رکھا گیا، اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کھجور کے تنے پر سہارا لگا کر کے، کھجور کا پرانا سا تنا تھا، اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لگا کر کے وہ خطبہ دیتے تھے۔ فاستقبل القبلۃ، پس آپ نے یہ کہ چونکہ وہاں سے جانب جنوب کے اندر قبلہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، مدینے سے جانب جنوب، فاستقبل القبلۃ، قبلے کی طرف آپ نے رخ کر دیا، کبر، آپ نے تکبیر کہی، وقام الناس خلفہ، لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے، ممبر کے اوپر آپ فقرأ، قرات کی، ورکع، اور رکوع کیا، ورکع الناس خلفہ، لوگ بھی رکوع میں چلے گئے، ثم رفع رأسہ، پھر رکوع سے سر اٹھایا، ثم رجع القہقرہ، پھر یہ کہ نیچے آ گئے، فسجد علی الارض، زمین پہ سجدہ کیا۔ اب کوئی یہ کہے گا امام مالک کی تائید ہو جائے کہ زمین پر سجدہ کرنا ضروری ہے، آپ جب کہ قیام تکبیر تحریمہ اس کے ممبر کے اوپر کر رہا ہے، تکبیر تحریمہ ممبر کے اوپر، اور قیام قرات ممبر کے اوپر، رکوع ممبر کے اوپر، لیکن ثم رجع القہقرہ، پھر پیچھے آ گئے، آ کر کے فسجد علی الارض، زمین پہ سجدہ کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ غیر زمین پر عرض کے علاوہ دوسری جگہ پر سجدہ ہوتا نہیں، ورنہ تو ممبر پر آپ کرتے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، خیال کر لینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نیچے اس لیے آ گئے کہ ممبر پر ایسے آدمی اپنی انگلیوں کو، پاؤں کی انگلیوں کو بھی قبلے کی طرف کرے اور گھٹنوں کو بھی جما دے اور پیشانی کو بھی جما دے، ایسے ممبر پر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، تو اس لیے نیچے آ گئے۔ آپ میری بات سمجھے؟ ورنہ یہ نہیں سمجھنا کہ جیسے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، جیسے مالکی آج کل خود بھی اس کے قائل نہیں ہے، سمجھے؟ ورنہ مالکیہ کا مذہب یہ تھا کہ جی وضع الجبہۃ علی الارض ضروری ہے، زمین پر آدمی، تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آگے، نہیں، اس وجہ سے نہیں آئے، ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز شروع کی، قیام، قرات، رکوع، یہ سب کچھ ممبر پر کیا تاکہ لیراہ الناس، لوگ دیکھ لیں، ولیتبعوا، آپ کے افعال کو سیکھیں صحابہ، لیکن سجدہ کرنے کی جگہ ممبر پر تھی نہیں، تو اس لیے نیچے آ گئے۔ ہاں اب نیچے آ گئے تو یوا دا دوا دا درے، دو سیڑھیاں، سمجھے بھائی، 2 سیڑھیاں نیچے آ گئے، تو یہ عمل کثیر ہے، عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نبی کی نماز کیوں فاسد نہیں؟ تو جواب یہ کہ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے، شاید انبیاء کو معلوم ہی نہیں تھا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ لوگ چونکہ مفتی ہیں نا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ سب سے آسان جو آپ کے لیے آسان رہے گا وہ یہ ہے کہ یہ عمل کثیر کہ عدم جواز کے، عمل کثیر جائز نہیں ہے فی اثناء الصلاۃ، نماز کے دوران، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ عمل کثیر کی اجازت نہیں،
یہ جو ممانعت ہے یہ ممانعت بعد میں آ گئی، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا 3 قدم اگر آدمی پیدر پہ چلے تو یہ عمل کثیر ہے۔ اگر یوا دا دوا پھر آپ ٹھہر گئے، پھر اس کے بعد یوا دا دوا پھر ٹھہر گئے، پھر اس کے بعد یوا دا دوا پھر ٹھہر گئے۔ چنانچہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے دائیں طرف ایک مقتدی ہے، ایک مقتدی اور آ گیا، 2 مقتدی اور پیچھے آ گیا، سمجھ میں ہے کہ نہیں، اور آگے آپ کو پتہ چل گیا۔ اب ان کو چاہیے کہ اس مقتدی کو کھینچے، پیچھے کھڑا کریں، لیکن وہ بھی بے وقوف مقتدی یہ جو آپ کے دائیں طرف کھڑا یہ بھی بے وقوف، تو آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے الو کے پٹے؟ کچھ بھلا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا؟ یہ جی اس طرح 2 قدم چل کر کے آپ گئے، ٹھہر گئے تو نماز آپ کی فاسد نہیں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اڑے کچھ بھلا پڑھ رہا ہے؟ تو یہ ہے طریقہ، یہ تھا، اس کی اجازت ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ہاں مولانا سمجھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمل کثیر کے ممانعات سے پہلے کا واقعہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 2 قدم اٹھانا، پھر درمیان میں وقفہ کرنا، ٹھہرنا، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ کہ 2 قدم یا 1 قدم پدہ کی حرج نشتہ، نماز اس سے فاسد نہیں ہوتی۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی سے پوچھا گیا من ای شیء المنبر، و منبر کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ فقال ما بقی فی الناس اعلم به منی، لوگوں میں مجھ سے بڑا زیادہ اس کو پہچاننے والا نہیں ہے، مدینے میں سب سے آخر میں اس کے اندر۔ وہ من اصل الغابت، فرماتے کہ غابہ جگہ کی جھاؤ کی درخت سے بنا ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ جنگل کی جھاؤ سے، جنگل غابہ جنگل کو بھی کہتے ہیں، سمجھے، جنگل کا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جھاؤ کی درخت سے بنا ہوا تھا۔ عملہ فلان، فلان نے اس کو بنایا تھا۔ اگر اس کو فلان سے مراد باقوم اور میمون ہو تو فلان نہیں پڑھیں گے، پھر فلانو پڑھیں گے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ عملہ فلانو مولا فلانۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ فلانہ کو غیر منصرف پڑھا گیا، تانیث بھی ہے اور علمیت، چونکہ قائم مقام ہے یہ عائشہ الانصاریہ کے، تو باقوم اور میمون فلان سے مراد وہی مراد ہے، اور فلانہ سے عائشہ انصاریہ مراد ہے۔ فرماتے ہیں کہ مولا فلان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خطبہ ارشاد فرما دیا، ہی املا، جس وقت وہ تیار کیا گیا، وہ وضع اور اس کو رکھا گیا، فاستقبل القبلۃ، قبلے کا رخ کر دیا، کبر، تکبیر کہہ کر کے تکبیر تحریم، وقام الناس خلفہ، لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے، فقرا قرات کی ورکع، رکوع میں چلا گیا، ورکع الناس خلفہ، لوگ بھی پیچھے یہ کہ رکوع میں چلے گئے، ثم رفع راسہ، سر اٹھایا، قوما کی حالت میں، ثم رجع القہقرہ، یہ القہقرہ معرف باللام بھی ہے، پھر بھی مفعول مطلق رجع کے لیے، یہ خود قہقرہ یعنی مفعول مطلق من غیر لفظہ، ثم رجع القہقرہ، پھر یہ کہ پیچھے آپ ہٹے، فسجد علی الارض، بہرحال میں نے عرض کیا کہ مالکیہ کا استدلال سے ٹھیک نہیں ہے، سجدے کی جگہ تھی نہیں، تو اس لیے آپ نیچے آ گئے اور 2 قدم آپ نیچے آ گئے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ چنانچہ 2 سیڑھیاں، ہاں ملنگو، چنانچہ 2 سیڑھیاں ایسی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ تیسرے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے۔ اب ہوا کیا، حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے تو جس سیڑھی پر حضرت کھڑے ہوتے تھے، ہے سبحان اللہ، جس سیڑھی پر حضرت کھڑے ہوتے تھے، ابوبکر جب خلیفہ بنے، ابوبکر اس سے نیچے ایک سیڑھی، منبر کی سیڑھیاں ہوتی ہے، درجات ہوتے ہیں، تو جس درجے پہ محمد رسول اللہ کھڑے تھے اس سے نیچے ایک درجہ ابوبکر، اور پھر عمر آگے، عمر اس سے ایک نیچے درجہ، پھر عثمان آگے، عثمان اسی جگہ پر گیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کسی نے عثمان سے کہا یار دا چش دیکھا نا، ابوبکر اس سیڑھی پہ نہیں، اس درجے پہ کھڑا نہیں ہوتا جس پر محمد، ایک درجہ نیچے، عمر اس سے نیچے، اور آپ سیدھا کہنے لگے وہ بڑے لوگ تھے، اس کا تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ وہم آ جائے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ برابری قائم کرنا چاہ رہے ہیں، برابر کے، کہاں عثمان، یہاں تو شبہ ہی نہیں ہے، اس لیے عثمان جہاں بھی کھڑا ہو جائے، محمد ہے، عثمان ہے۔ جواب تو سن لو، جواب تو سمجھو، کیا پیارا جواب دیا عثمان نے، فرمائے وہ بڑے لوگ تھے، وہاں پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی
ناواقف یہ شبہ کرے کہ محمد کے برابر کے تبھی تو سیڑھی پہ، اس لیے ابو بکر نے اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے نیچے آ گئے، عمر اس سے نیچے آ گئے۔ لیکن کون ہے؟ دنیا کا کوئی بیوقوف بھی دنیا میں نہیں ملے گا کہ جو عثمان کو محمد کے برابر سمجھے، ایسا کوئی بیوقوف بھی نہیں ملے گا۔ عقل مند چیزیں کہ عقل مند، اس لیے کہاں محمد کہاں عثمان۔ این موسیٰ این عیسیٰ این نوح، این موسیٰ این عیسیٰ این نوح انت یا صدیق آسنت بالمول الجلیل۔ یہ بود پیدا کرنے کے لیے کہاں موسیٰ کس آسمان پہ پہنچا، کہاں عیسیٰ، اور او صدیق اے ابو بکر تو کہاں؟ ارے وہ تو سارے کے ساری معصوم، تو آسی، تم الی المول الجلیل، اللہ کے سامنے توبہ کر۔ صدیق اپنے آپ کو برابر کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ این موسیٰ این عیسیٰ این نوح، موسیٰ اور عیسیٰ اور نوح یہ کہاں؟ این موسیٰ این عیسیٰ این نوح انت یا صدیق آسنت بالمول الجلیل۔ بولو سب کو سبحان اللہ۔ سمجھتا ہے؟ اے جی او جانے دا پترے آپ کا شوق ہے؟ ثم عاد علی المنبر، پھر واپس منبر گئے، ثم قرأ، پھر قرات کی، ثم رکع، ثم رفع رأسہ، پھر یہ کہ سر اٹھا، ثم رجع، پھر واپس آگے کہا کرا پیچھے، حتی سجد بالارض فہذا شانہ فہذا حالہ کلہ۔ اب یہ دیکھو امام، اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ کیا ہے، امام اونچی جگہ پر مقتدی نیچے ہے، ٹھیک ہے، سجدے میں اب نیچے آتا ہے، باقی میں تو امام اوپر ہے۔ تو پہلا مسئلہ سمجھو مولانا، مسئلہ یہ ہے امام قد آدم سے نیچے یا قد آدم کے برابر اوپر ہو اور مقتدی نیچے ہو چل جائے گا، نماز میں کراہیت نہیں ہے۔ قد آدم سے اوپر اگر امام ہو اور مقتدی نیچے ہو، امام کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہو، تو پھر نماز میں کراہیت آ جائے گی، نماز پھر بھی ہوگی۔ یہ یہودی اس طریقہ پر کرتے تھے، عیسائی کہ ان کا امام بہت اونچا ہوتا تھا کہ امام کے برابر کہاں۔ آپ کے ہاں قد آدم سے نیچے، قد آدم کے بھی برابر تک، یہاں تک امام ہے اور باقی لوگ نیچے ہیں، تب بھی کام چل جائے گا۔ اور اگر یہ ہے کہ قد آدم سے اوپر، پھر اگر امام کے ساتھ 4-5 مقتدی، 2-3 مقتدی نہیں ہے، پھر تو کراہیت آئے گی۔ اور اگر کچھ مقتدی اس اوپر والی جگہ پر، باقی نیچے ہے، کوئی پرواہ نہیں، اوپر آ جائیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن اوپر خیال رہے کہ امام سے آگے نہ نکلے، امام سے آگے نہ نکلے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ حرم میں یہ چیز معاف ہے، حرم میں امام ادھر کھڑا ہے، سمجھ رہی میں، اس طرف والے امام سے آگے نہیں بڑھیں گے، لیکن ادھر سے لوگ کعبۃ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کی چاروں طرف وہ گول مدور ہی ہے کہ جماعت کھڑی رہتی، ادھر یہ چیز معاف ہے۔ صفوں کے سامنے سے یہاں گزرنے کی اجازت نہیں ہے، حرمین میں اس کی اجازت ہے، مجبوری کی وجہ سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں مولانا؟ مسئلہ دوسرا، تسی اتھے ہو یا کسی اور علاقہ وچوں؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور علی بن عبداللہ المدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں، یہ دونوں کے دونوں کلاس فیلو ہیں، دونوں کے دونوں سفیان بن عیینہ کے شاگرد بھی ہیں، سمجھے؟ تو علی بن عبداللہ المدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام احمد بن حنبل بھی استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے استاد کے کلاس فیلو علی بن عبداللہ، وہ بھی علی بن عبداللہ المدینی، وہ بھی میرے استاد ہیں۔ تو علی بن عبداللہ المدینی کہتے ہیں کہ مجھ سے امام احمد نے پوچھا کہ یہ مسئلہ کہ جہاں امام کھڑا ہو جائے، حدیث کا یہ حصہ جس سے یہ مسئلہ نکلتا کہ امام اوپر کھڑا ہو جائے، مقتدی نیچے ہو جائیں، حدیث کا یہ حصہ مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ، علی بن عبداللہ المدینی کہتے ہیں امام احمد بن حنبل سے میں نے کہا کہ آپ تو میرے کلاس فیلو، ہم دونوں کا استاد سفیان بن عیینہ ہے، تو آپ حدیث کا یہ حصہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ نے استاد جی سے خود نہیں سنا؟ فرمایا کہ نہیں سنا۔ تو ہو سکتا ہے کچھ دن اس وقت امام احمد بن حنبل کی توجہ بھی نہ ہو، آدمی کبھی سبق میں سوتا تو اس سے بہت کچھ رہ جاتا ہے، سمجھ رہی میں کہ مسئلہ سمجھ آیا نہیں؟ مسئلہ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال علی بن عبداللہ المدینی، علی بن عبداللہ المدینی جو میرے استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل کے کلاس فیلو ہے، دونوں کے دونوں کلاس فیلو، فرماتے ہیں کہ سألنی احمد بن حنبل عن هذا الحدیث، حضرت علی بن عبداللہ المدینی کہتے ہیں کہ امام احمد ابن محمد ابن حنبل اس نے مجھ سے یہ حدیث کے بارے میں پوچھا،
اور قال اس سال سے آپ اس کو بدل اور عطف بیان کی طرف قال، اور امام احمد نے کہا کہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں وَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ أَعْلَى، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونچے تھے من الناس لوگوں میں سے تو فلا باس، پھر کوئی مذائقہ نہیں ہوگا ان یکون الامام اعلی من الناس، کہ لوگ امام بھی اونچا ہو لوگوں سے۔ اس حدیث کے بارے میں مجھ سے پوچھا۔ قال علی بن عبداللہ المدینی کہتے ہیں فقلت لاحمد بن حنبل، میں نے احمد بن حنبل سے کہا قال سفیان بن عیینہ کان فإن سفیان بن عیینہ، کہ آپ کے استاد میرے استاد دونوں کے سفیان بن عیینہ کان یسأل عن ھذا کثیرا، اس سے بھی اس حدیث کے بارے میں بہت پوچھا جاتا تھا۔ تو افلم تسمع منہ، فلم تسمع کا معنی افلم تسمع منہ، حضرت احمد بن حنبل آپ نے سنا نہیں؟ قال احمد بن حنبل لا، اس نے کہا کہ میں نے نہیں سنا۔ اڑے مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ یہ خلاصہ یہ نکلا کہ ایک کلاس فیل ہو ساتھی نے دوسرے کلاس فیل کو سمجھایا۔ حدیث کا یہ حصہ احمد بن حنبل کو یاد نہیں تھا اور علی بن عبداللہ المدینی نے ان کو بتا دیا۔ گڑ گڑ نہ کرو جندا پترا۔ ہو گیا مولانا؟ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدث، یہاں بھی آگے آپ نے دیکھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس پر یعنی غیر عرض پر یہ کہ نماز پڑھنا اجازت ہے جی، بات اسی کی چل رہی۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا یزید بن هارون قال اخبرنا حمید بن الطویل عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقط عن فرسی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے یہ کہ گر پڑے، وجوہشت ساقہ او قال کتفہ، آپ کی یہ کہ پنڈلی یا یہ کہ آپ کے پہلو مبارک یہ ہے کہ وہ زخمی ہو گیا، وآلا من نساء شہر۔ مولانا یہ دونوں واقعات کو امام بخاری نے گڑبڑ کر دی، خلط ملط کر دیے، دودھ کو اور شکر کو ایک ساتھ ملائے، دو واقعات الگ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیویوں نے مطالبہ کیا کہ پیسہ راکا پیسہ خرچہ تنگ کیا حضرت کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ غصہ ہو کر کے ان سے ایلا کیا، اور ایلا لغوی کہ میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا 1 مہینہ، سمجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اپنے بالا خانے میں رہتے تھے۔ انہی دونوں میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے، دن کو تو باہر نکلے تو گھوڑے پر سوار تھے، اور گھوڑا ایسے کھجور کی درخت سے ایسے گزرتے ہوئے 2 کھجوروں کے درمیان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو کھجور کے ساتھ لگا اور گر پڑے، اس سے زخمی ہو گیا۔ دونوں واقعات الگ الگ، ایلا والا الگ ہے یہ دو، سمجھے؟ لیکن اسی دوران یہ واقع ہوا تھا تو اس لیے دونوں کو ایک ساتھ حضرت نے یہ کہ جوڑ دیا۔ وبه قال حدثنا عبد الرحیم قال حدثنا یزید قال اخبرنا حمید بن الطویل عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقط عن فرسی، گھوڑے سے گر پڑا، فجوہشت ساقہ او قال کتفہ، آپ کا پہلو یا یہ کہ ساقہ آپ کی یہ کہ پنڈلی اس کو یہ کہ زخمی ہو گیا، وآلا من نساء شہرن، 1 مہینہ آپ نے بیوی سے اللہ آپ کا بھلا کرے ایلا کر دی، فجلس فی مشروبۃ لہ، آپ بیٹھ گئے اپنے ایک بالا خانہ میں، فرماتے درجتہ من جذوع النخل، اور اس کی سیڑھیاں جو من جذوع النخل کھجور کے تنے کے تھے، فاتاہ اصحابہ یعودون، صحابہ آپ کے پاس آتے تھے، یعودون عیادت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فصلی بہم جالسا، بیٹھ کر کے آپ نے ان کو نماز پڑھا دی، وہم قیام، صحابہ کھڑے تھے، فلما سلم، جب آپ نے سلام کیا، قال انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے مقرر کیا جاتا تھا کہ اس کی پیروی کی جائے، لیؤتم بہ، لیقتدى بہ، لیتبع، تاکہ اس کی پیروی۔ فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب تکبیر کہے تو آپ اللہ کو عربی، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، رکوع میں جائے تو آپ بھی رکوع کرو، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِن صَلَّىٰ قَائِمًا، امام کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے، فَصَلُّوا قِيَامًا، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ اور یہاں آپ لوگ یہ کہ کھڑے ہیں اور میں بیٹھا ہوں، یہ مولانا ابتدائی واقع ہے۔ امام زہری آگے آپ کو بتائے گا، بخاری خود بتائے گا، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ فِعْلِهِ الْآخِرُ فَالْآخِرُ، الآخر فالآخر، نبی کے آخری فعل کو لیا جائے گا۔ اور آخری دنوں میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6-7 دن جو بیمار رہے، ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نمازیں بیٹھ کر کے پڑھائی، صحابہ کھڑے تھے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ اگر ابتداً جب سے حکم آپ نے دیا کہ اگر امام بیٹھا ہو تو آپ بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھو، اور امام کھڑا ہو تو آپ بھی کھڑے ہو، آپ امام بیٹھا ہو تو پھر آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، یہ چیز منسوخ ہے۔ اڑے جنے دا پوترا کچھ پلا پڑا، زہری کا قول آئے گا، امام بخاری خود آپ کو بتائے گا، انما یؤخذ من فعل الآخر فالآخر، الأخیر فالأخیر، آخری فعل کو لیا جاتا ہے اور آخری فعل۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست بات کی ہے، اذا تنازع الخبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آئے گا آپ کے سامنے چند دنوں کے بعد، اذا تنازع الخبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کی 2 باتوں کے آپس میں ٹکر ہو جائے تو نظیر الی ما عمل به اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو نظیرہ،
اذا تنازع خبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی جو دو باتیں، دو حدیثیں آپس میں ٹکرا جائیں تو نظر الی ما عمل به اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا جائے گا نبی کے ساتھیوں نے کس پر عمل کیا ہے. تو صحابہ کا عمل یہی ہے جو مولوی منظور آپ سے کہہ رہا ہے. امام وہ قادر علی القیام نہیں ہے تو وہ بیٹھے، مقتدی تو چونکہ قادر علی القیام ہے تو اس لیے قوموا للہ قانتین کا حکم ان کو ہوگا، ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. امام تو عاجز ہے اس لیے وہ قوموا کر نہیں سکتا، لیکن مقتدی تو عاجز نہیں ہے اس لیے مقتدیوں کو حکم اسی طرح ہوگا، قوموا للہ قانتین ساکتین خامشین، خاموشین. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اڑے کچھ پھل پڑا اے جی. ونزل ل29، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 میں اس بالا خانہ سے نیچے آگے. فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت انک علیت شہرن، ایک مہینے کے مہینہ تو 30 دن کا ہوتا ہے. فقال ان الشہر 29، ارے بابا مہینہ تو 29 کا بھی ہوتا ہے، پاکستان میں 28 کا بھی ہوتا ہے، لیکن اسلامی مہینے 30 کے ہوتے ہیں اور 29 کے ہوتے ہیں. باقی مفتی منیب الرحمن صاحب اور ہمارے بھائی عبد الخبیر صاحب یہ 28 کے بھی کر لیتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے پاکستان میں. جو ہمارے پاک فوج کہیں گے، جو ہمارے وزراء کہیں گے ہوگا اسی طریقے. مہینہ کیا ہے؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمارے فقہی قاعدہ یہ ہے کہ حتی الامکان حقیقت کو لیا جاتا ہے، اور سیرورت الی المجاز وہ تعذر، جہاں پر تعذر اور مشکل ہو تو یہ ہے. آپ کو اگر کسی نے مکان کرایہ پر دیا، آج یکم سفر کو آپ کو دیا، یکم سفر کو دیا، تو پھر یہ کہ 3 مہینے چاند کے اعتبار سے حساب ہوگا. یکم کو آپ کو دیا ہے 3 مہینے چاند کے حساب. اب چاہے مہینہ 29 کی بھی ہو جائے، چاہے مہینہ 29 کی بھی ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کے 3 دن گھٹ بھی جائے، 2 دن آپ کے گھٹ جائیں، اس کی اجازت ہے. اصل چیز جو ہے نا حساب مہینوں میں اس کا ہلال کا ہے، چاند کا ہے. لیکن اگر 20 سفر کو آپ کو دے دیا، 10 سفر کو مکان کرائے پر آپ نے لے لیا 3 مہینے کے لیے، تو اب 30 دن 90 دن آپ کو رہنا پڑے گا. دونوں میں فرق ہے نہیں. اب سیرورت الی المجاز ہوگی. اب قانون یہی ہے، استاپ دغا 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 دغا. اڑے جنے دا پترا کچھ بنا پڑا. پھر یہاں پر سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو میں جانتا ہوں. حضرت میمون نے جب یہ ممبر بنایا، اس سے پہلے بخاری آگے آپ کو بتائے گا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے پر سہارا لگا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے. لیکن جب یہ نیا ممبر مل گیا تو بس ایک قانون ہے، نئے جب یار ملتے ہیں پرانے بھول جاتے. بولو، نئے جب یار ملتے ہیں پرانے بھول جاتے. جب یہ نیا ممبر جب آ گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پرانے کے پاس آ گئے، پھر وہاں سے منتقل ہو گیا نیا ممبر. ووضع حین عمل ووضع، جب اس کو رکھا گیا. مجھے وہ گھڑی بھی یاد ہے، حضرت سہل بن سعد کہتا ہے کہ جب اس ممبر کو رکھا گیا تو حضرت اس کے طرف منتقل ہو گئے. حضرت اس کے طرف منتقل ہو جائے تو اب آپ یہ ہے کہ رونا نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. استنے حنان و ذجر رسول نالو میزان ہم چو ارباب عقول درمیان مجلس وازن چنان کس بھی آگا گشت اور پیر و جوان در تحیر مدو اصحاب رسول کسی میں نال ستم با عرض طول گفت پیغمبر چی خواہی ستون گفت جانم از فراقات گشت خون. ترجمہ کروں؟ جب یہ نیا ممبر آ گیا نا، جب یہ نیا ممبر آ گیا، حضرت اس کی طرف منتقل ہو گیا تو اس نے جو ہے نا پرانے ممبر نے کھجور کے تنے نے دھاڑے مارنا شروع کیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جیسے کہ 10 ماہ کی گاون اونٹنی ہوتی ہے، 10 ماہ کے حمل اس کے پیٹ میں، گاون اونٹنی 10 ماہ کی گاون ہو 10 ماہ کی. اور وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وہی ہے قرآن میں، گاون اونٹنیاں ہوتی ہیں، عرب کو بہت محبوب ہوتی ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھتا ہے؟ استن حنان و ذجر رسول نالو میزد ہم چور باب عقول. رونے والے کھجور کے تنے نے رونا شروع کر دیا، جیسے کہ سمجھدار عقل مند جس طرح روتا اس طرح رونا شروع کر دیا. استن حنان و ذجر رسول نالو میزد ہم چور باب عقول درمیان مجلس وازن چنان کس میں آگا گشت اور پیر و جوان. درمیان مجلس وازن چنان کس میں آگا گشت اور پیر و جوان. صحابہ کے درمیان میں دھاڑے مار کر ابو بکر عمر بھی حیران ہو گئے. پورے صحابہ کی کیا قیامت ہو گئی،
کھجور کا تنا دھاڑے مار مار کر کے رو رہا ہے۔ سارے کے سارے حیران ہو گئے، سارے رو رہے ہیں۔ میرے نبی کا خطبہ چھوٹ گیا، وہ پرانا نیا ممبر بھی چھوٹ گیا۔ درمیان مجلس وازن چنان کسوی آگا گشتوار پیر و جوان در تحیر ماند و اصحاب رسول کسی میں نال ستون بارزتون۔ یہ کھجور کا تانا اس طرح دھاڑے مر کر کے کیوں رو رہا؟ سارے صحابہ کی عقلیں بھی وہ بھی حیران ہو گئے۔ گفت پیغمبر چی خواہی ہے ستون، گفت پیغمبر چی خواہی ہے ستون، گفت جانم از فراقات گشت خون۔ حضرت نے آ کر کے اس کو سینے سے لگایا۔ ترمذی میں آپ پڑھیں گے ہے مولانا فَالْتَزَمَهُ فَاعْتَنَقَهُ، بولو استعفدغدغ فَالْتَزَمَهُ، فَالْتَزَمَ کا آسان ترجمہ، میرا نبی سینے سے لگایا، چمٹ گیا اس کے ساتھ۔ استعفدغدغدغدغ۔ ہاں ملنگو، آپ کا ذوق ہے تو میں بات کرتا ہوں، نہیں تو سیدھا جہنم میں جاؤں۔ سمجھ رہی میں؟ ذوق ہے تو پھر اگر نہیں ہے تو سیدھا جہنم میں جاؤ۔ فَالْتَزَمُ، چمٹ گیا اس کے ساتھ۔ فَاعْتَنَقَهُ، گردن سے لگایا۔ سمجھ رہی میں؟ یہ جو قرآن میں ایک دو جگہ پر لکھا ہوا معانقہ، ہاں ملنگو کیا لکھا ہوا؟ معانقہ۔ کوئی تکڑا آدمی آ جا، تو آ جا تبلیغی، کوئی بیریش لڑکا نہ آ جائے۔ عربوں کے ہاں یہ ہوتا ہے مولانا، بس سمجھے سنگا رہے۔ دیکھا آپ نے، ادھر سے بھی آگے میں ادھر سے، یہ اس کے بھی دائیں بائیں طرف ہو گیا، اب جا تو آپ نے دیکھا اب آ گیا۔ قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اوپر لا ریب فیہ کے اوپر لکھا ہوا ہے معانقہ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ معانقہ۔ لا ریب کے اوپر لکھا معانقہ۔ اب یہ جو فی ہے اس کو دائیں طرف بھی لگا سکتے، بائیں طرف بھی لگا سکتے۔ عربوں کے اصل معانقہ یہی ہے۔ یہ جو فی ہے اس کو ماقبل لا کے ساتھ بھی لگا سکتے، ما بعد کے ساتھ بھی لگا سکتے۔ ماقبل کے ساتھ لگاؤ گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب کائن فیہ موجود فیہ، کسی قسم کا ریب نہیں ہے۔ یہ پورا جملہ خبر بنے گا ذالک الکتاب کے لیے، سمجھے؟ اور پھر ہدی للمتقین دوسرا خبر بنے گا۔ یہ کسی جاہل نے کہا کہ ہدن جو ہے نا یہ لا کا خبر دوسرا ہے، خدا ہدایت دے دے غرق کرے، بغیر ترکیب لکھنے کا بڑا شوق ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ لا کی دو خبریں ہوں تو دونوں کی نفی ہوتی ہے، تو پھر ہدایت کی بھی نفی ہوگی۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اب ہوگا فی ہے لا ریب کائن فی ہے، اب لا کے ساتھ لگ گیا۔ دوسرا یہ ہوگا ذالک الکتاب لا ریب، ادھر ایک فی تھا وہ حذف ہو گیا چونکہ اگلے والا فی آ رہا ہے۔ اب اس فی کو نہیں لگا رہے، جو موجود ہے اس کے ساتھ ہے ذالک الکتاب لا ریب، ہو گیا۔ اب فی جار مجرور خبر مقدم بنے گا، ہدی للمتقین مبتدا مؤخر بنے، اب ہوگا فیہ ہدی للمتقین، بولو فیہ ہدی للمتقین۔ نتیجہ نکلا فی ماقبل کے ساتھ بھی لگتا ہے، ما بعد کے ساتھ لگتا ہے، معانقہ ہے، دائیں طرف سے بھی لگتا ہے بائیں سے، جیسے پٹھان کر کے میں نے آپ کو دکھا دیا۔ سمجھتا ہے؟ اب میرے نبی اس کے ساتھ چمڑ بھی کیا اور آپ نے اس کے ساتھ معانقہ بھی کیا۔ عرب کا معانقہ یہ ہوتا ہے، میرے نبی دائیں طرف بھی اپنا رخسار اس کے سامنے کیا، بائیں طرف بھی کیا، یہ ہے جی اصل گل، یہ حدیث کے الفاظ استفدغدغدغ۔ اڑے کچھ والا پڑھا، لیکن اگر آپ قاری ہے تو پھر اس کو پڑھیں گے فی ہدی للمتقین نہیں پڑھیں گے۔ الف لام میم، لام میم نہیں بلکہ خیال کر لینا، الف لام میم، اور لام کے میم کو اس دوسرے میم میں ادغام کر رہا ہوں۔ الف لام میم نہیں ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ پہلے تو میں نے پٹھانی پڑھا تھا نا کہ فی ہدی للمتقین، اب کیا کہہ رہا ہوں؟ اب یہ کہ فی ہے کہ ہی ضمیر، یہ ہاں اور ہدن کا ہاں، تو پہلے والے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کریں گے متجانب سین کے قاعدے سے۔ ذالک الکتاب لا ریب
فيه هدى للمتقين۔ میں تو الو کا پٹا رہا، لیکن تم لوگوں میں انسان کا بچہ کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ لگتے تو سارے انسان حقیقت میں جانور کے بچے ہوں، سمجھ شریف میں۔ اس لیے مولوی صاحب کوئی اچھا سا قاری مل جائے، احکام سے واقف ہو، پڑھو، خوب پڑھو۔ بہت بڑا عیب ہے آپ کے اندر، لوگوں کو قیاس سے استثنائی اقترانی نہیں چاہیے، مقدم اور تالی نہیں چاہیے لوگوں کو، سمجھ شریف میں کہ انادیہ اور اتفاقیہ نہیں چاہیے۔ جو بوڑھے کی زندگی گزر گئی، مر رہا ہے ابھی، منطق پر مر رہا ہے، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ موت بھی اس کو آئے گی، موت پر بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ابھی آ کر کے اس کو حدیث کا خیال ہو گیا کہ ہمارا نبی محمد بھی گزرا ہے، اس کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ اس کی باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ یہ بوڑھا ابھی بوڑھا آ گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ ہاں قرآن حدیث بھی کوئی چیز ہے۔ اے مولانا رومی نے بہت زبردست بات کی مولوی صاحب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ چلے گئے، یہ بھی پورا کرو۔ باب اذا اصاب صوب المصلی امرأته اذا سجد، بیوی ادھر سو رہی ہے فرش پر، اور یہ کہ آپ کا کپڑا آپ رکوع میں سجدے میں جاتے بیوی کو لگ جاتا، کوئی مسئلہ نہیں، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ باب اذا اصاب صوب المصلی امرأته اذا سجد هل تفسد الصلاة ام لا؟ لا تفسد بل تصح صلاته۔ وبه قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاءه، حذاءه اگر پڑھیں گے نصب تو وانا كنت حذاءه، میں آپ کے بالمقابل تھی۔